درود شریف پڑھنے سے جو کمالات حاصل ہوتے ہیں، درود کریم پڑھنے سے جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی توجہ مبارک کا فیض حاصل ہوتا ہے۔ مثلا کہ اگر مولانا روم مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ جبل ہوں، جبال ہوں اور ان پہ برف کی چادر ہو، اتنی برف اس پہ برسائی جائے تو ان جبال کو صرف ایک چیز ہی اپنی اصل صورت میں لا سکتی ہے کہ ان کے اصل صورت برف کی وجہ سے چھپ گئی ہے اور وہ سامنے ان کے اوپر جو ہے وہ ان جبلوں کے چہرے پہ برف جم گئی ہے، اس کی چادر بچھ گئی ہے۔ ایک ہی شے ہے، کہا کون سی؟ کہا کہ وہ سورج ہے۔ اگر سورج نکل آیا، سردی رہتی ہے تو سورج نہیں نکلتا، بہت قلیل اس کی روشنی نکلتی ہے تو جس کی تاثیر کم ہوتی۔ گرمیوں میں جب سورج مکمل اپنی اوج پر آتا ہے اور اپنی شعاعیں شمس مکمل متوجہ کرتا ہے تو وہ جبل سے جتنی بھی برف ہے وہ پگھل جاتی ہے اور جبل اپنی اصل صورت و حالت میں آتا ہے۔ تو وہاں مولانا روم مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتے ہیں تو درود کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور خاص جمعے کے دن کے لیے مجھ پر کثرت سے درود پڑھو کہ اس دن میرے آگے امت کے اعمال پیش کیے جاتے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ ہوتی ہے۔ تو جب درود کثرت سے مومن پڑھتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام شمس ہیں، اور یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ وسراجا منیرا۔ آقا علیہ السلام کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے روشن چراغ بولا ہے، یعنی کہ آپ شمس ہیں، انبیاء کے شمس ہیں، خلائق کے، پوری مخلوق میں اگر روشنی دینے والے آئے ہیں تو وہ اللہ کی جمیع مخلوق کے سردار سید الانبیاء سورج کی مثل ہیں۔ جب وہ توجہ کرتے تو ہمارے دلوں پہ گناہوں کی جو برف جمی ہوئی وہ پگھل جاتی ہے، دل اپنی گرمی کی اصل کیفیت ایمانی میں آ جاتا ہے۔